مجھے برگر کھانا ہے، میں دال چاول نہیں کھاتی۔ رسیوں میں جکڑی میرب لال ناک سوسو کرتی برگر کی فرمائش کر رہی تھی۔ میڈم تم کڈنیپ ہوئی ہو، اپنے سسرال نہیں بیٹھی؟ ان سب نقابپوش میں ہمدان دورانی اس معصوم کو دیکھ پگھلا۔ میرب ایک دم سے رونے لگی۔ کیا ہوا، برگر کے لیے رو رہی ہو؟ نہیں، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ کہیں پیریڈ تو نہیں آنے والے؟ عاصم ہمدان کو گھورا۔ تجھے بہت پتہ ہے ان سب کا۔ ہمدان اس کے لیے چاکلیٹس اور پیٹس سب لے کر آیا۔ عاصم اور وقار یہ دیکھ کر دنگ ہو گئے۔ خدمت ایسے کر رہا ہے جیسے اس کی بیوی ہو۔ ہمدان میرب کو برگر کھلا کر بیڈ پر لٹایا۔ ایک کام کر، سہاگ رات بھی منا لے۔ پیٹس چاکلیٹس تو ایسے لا کر دے رہا ہے جیسے تیری بیوی ہو۔ یہ وہی لڑکی ہے نا؟ تم لوگوں نے پھر سے کوئی گڑبڑ تو نہیں کر دی؟ ارے باس، یقین رکھو ہم پر، ہم نے پہلے کبھی گڑبڑ کی ہے جو اب کریں گے؟ عاصم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جذباتی لہجے میں کہا۔ جواب میں ہمدان آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورنے لگا۔ تم مجھے بس وہ کام بتا دو جو تم لوگوں نے ٹھیک کیا ہو۔ عاصم کھسیانی سی ہنسی ہنس کر سائڈ پر ہو گیا۔ یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ سکندر جو کافی دیر سے سامنے بیٹھا حسینہ کے چہرے کا طواف کر رہا تھا، بالآخر تنگ آ کر بول پڑا۔ یہ تو مجھے تم لوگوں سے پوچھنا چاہیے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ اسے بے ہوش کرنے کے لیے عاصم بھائی نے کوئی بڑا سخت والا کیمیکل استعمال کیا ہے۔ کونے میں بیٹھے ہوئے سکندر خان نے بھی اپنا لقمہ دینا ضروری سمجھا۔ ہمدان بس ان کو غصے سے گھورے جا رہا تھا جو کسی کام کے نہیں تھے۔ اسے تو اچھا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اغوا کرنے کے لیے آدمی خرید لیتا، کم از کم اسے معاملے کے خراب ہو جانے کی ٹینشن تو نہ ہوتی۔ وہ سب لوگ ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے جب ایک معصوم سے نسوانی آواز کمرے میں گونجی۔ تم لوگ خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتے ہو؟ میری نیند خراب ہو رہی ہے۔ میں کل بھی پوری رات ٹھیک طرح سے سو نہیں پائی تھی اور ابھی تم لوگوں کے ڈرامے شروع ہو گئے ہیں۔ وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے سامنے موجود لوگ اس کے دشمن نہیں بلکہ رضائی بھائی ہوں۔ سکندر نے اس کی بات سن کر حیرت سے سمندر خان کی طرف دیکھا۔ کہیں تم نے اسے نشہ وشہ تو نہیں کروا دیا؟ لا حول ولا قوت، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا ہم تم کو ایسے لگتا ہے؟ چپ کر جاؤ تم لوگ پلیز، میرے سر میں درد ہونے لگا ہے۔ کتنا بولتے ہو یار تم لوگوں نے تو لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ میرا اب اپنی دونوں آنکھیں کھول کر انہیں گھورنے لگی تھی۔ اے لڑکی، زبان سنبھال کر بات کرو ورنہ ایسی جگہ پر پہنچا دیں گے جہاں سے تمہاری واپسی ممکن نہیں ہو پائے گی۔ سکندر نے اسے خونخوار لہجے میں دھمکاتے ہوئے کہا۔ پہلے خود تو اس گندی جگہ سے اٹھ جاؤ۔ میرب کے کہنے پر سکندر بے اختیار اپنی سائڈ پر دیکھا تو وہاں پر بلی صاحبہ اپنا شغل فرما رہی تھیں۔ وہ گڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بڑا آیا مجھے غائب کرنے والا، وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی۔ ہمدان اس وقت خاموشی سے اس لڑکی کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا جس کا چہرہ بے حد معصوم تھا لیکن زبان کینچی سے بھی زیادہ تیز چلتی تھی۔ او ہیلو مسٹر ہیرو، آئی مین مسٹر گنڈا، اپنی آنکھیں نیچی کرو ورنہ اگلی ملاقات کورٹ میں ہوگی۔ ہمدان کی نظروں کی تپش کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے وہ تھیکے لہجے میں بولی۔ اور یہ تم لوگوں نے کیا مجھے رسیوں سے باندھا ہوا ہے؟ تم لوگوں کو احساس بھی ہے کہ میں نے اپنی مینیکیور اور پیڈیکیور پہ کتنے پیسے خرچ کیے ہیں؟ جلدی سے رسیاں کھولو، اگر میرے ہاتھوں میں نشان پڑے تو میں نے اس دنیا میں تم لوگوں کا آخری نشان بھی نہیں چھوڑنا۔ بس بہت ہو گیا ہے، اپنی زبان بند کرو ورنہ کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ اپنے کھانے کے پیسے ہیں نہیں اور مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ہمدان نے اسے ڈرانے کے لیے دھمکی دی تھی لیکن میرب صاحبہ کہاں ڈرنے والی تھی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس نے ہمدان کی دھمکی کو ہوا میں اڑا دیا تھا۔ اسی وقت ہمدان کا موبائل بج رہا تھا۔ وہ کال سننے کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اب میرب ان تین بیوقوفوں کے سامنے بیٹھی انہیں گھورے جا رہی تھی۔ لڑکی، اپنی آنکھیں نیچے کرو۔ نہیں کرتی، جو کرنا ہے کر لو، ڈرتی ورتی نہیں ہوں میں کسی کے باپ سے۔ سمندر خان نے اب کی بار اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ توبہ، کتنا بدتمیز عورت ہوتا ہے تم لوگوں کا۔ ہمارا عورت تو کبھی ہم سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا، اسی لیے تو تم آج میرے سامنے بول رہے ہو۔ اگر میں تمہاری بیوی ہوتی تو پھر دیکھتی کہ کیسے تمہاری زبان چلتی ہے۔ میرے اپنے دانت کچکچاتے ہوئے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی اور اسی وقت میری رسیاں کھولو۔ یہ کہہ کر اس نے باقاعدہ طور پر اونچی اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا تھا۔ ان تینوں نے بے ساختہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی تھیں۔ شور کی آواز سن کر ہمدان پھر سے کمرے میں آ گیا تھا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ کیا کر رہی ہو؟ میری رسیاں کھولو۔ وہ پھر سے چیخنے چلانے لگی۔ ہمدان نے آگے بڑھ کر اس کی رسیاں ڈھیلی کر دی تھیں۔ اس کے پاؤں اور ہاتھ اب ان رسیوں میں حرکت کرنے کے قابل ہو گئے تھے لیکن جیسے ہی اس نے اپنی کلائی پر نشان دیکھا اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اسی پل ہمدان اچھل کے 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹا۔ آخر کیا چیز ہو تم؟
وہی جو تم افورڈ نہیں کر سکتے۔ میرب نے ایک ادا سے اپنے بال ہوا میں جھٹکنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی، کیونکہ ہاتھ ابھی بھی رسیوں کی زد میں تھے، جبکہ سمندر خان اس کی بے بسی پر مسلسل اپنے دانتوں کی نمائش کیے جا رہا تھا۔ میرب صاحبہ کا ارادہ بعد میں اس سے اچھی طرح نپٹنے کا تھا۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم لوگ مجھے یہاں پر کس لیے لائے ہو؟ اگر تو تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میرے بابا کو کال کر کے تم انہیں میرے اغوا ہونے کی خبر دو گے اور ان سے پیسے مانگو گے تو وہ تمہیں منہ مانگی رقم دے دیں گے، تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ تم لوگوں سے پہلے میں بھی ایک بار یہ ڈرامہ کر چکی ہوں، مگر بدقسمتی سے میں پکڑی گئی تھی اور بابا نے سارے پیسے ہی واپس لے لیے تھے۔ اس نے یہ کہہ کر معصومیت سے اپنا سر نفی میں جھٹک دیا تھا۔ آج سے 1 سال پہلے اسے پیسوں کی اچھی خاصی قلت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے بھی اپنے اغوا ہونے کا ڈرامہ رچایا تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنے بابا کو کال کروا کے پیسے مانگے تھے، لیکن اس کے بابا اس سے 2 ہاتھ آگے نکلے تھے۔ وہ فوراً اس جگہ پر پہنچ گئے تھے جہاں پر ان کی بیٹی صاحبہ بیٹھی پیزا اور برگر سے انصاف کر رہی تھی، اور ان کے اغوا کار سامنے ہی لیلا گانے پر رقص کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر شمس خان نے باقاعدہ طور پر اپنا ماتھا پیٹا تھا اور پھر اگلے 1 مہینے کے لیے میرب صاحبہ کو گھر میں قید کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد میرب نے بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا کہ دوبارہ کبھی بھی اپنے بابا کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرے گی، لیکن آج وہ واقعی اغوا ہو گئی تھی۔ ہمدان نے اس کے سامنے کرسی رکھی اور اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے۔ کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ اسے پرسوچ نظروں سے گھور رہا تھا، جبکہ میرب معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ یار ویسے ہینڈسم تو تم بہت ہو اور اچھے خاصے چکنے بھی ہو، یہ کہہ کر میرب نے سیٹی کی صورت میں اپنے ہونٹ گھمائے تو وہ گڑبڑا گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ فیس ٹو فیس نہیں ہوا تھا۔ وہ شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا اور خود بھی ایک بہت بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ لڑکیاں اس کے پیچھے پاگل تھیں، لیکن وہ حد سے زیادہ مغرور، کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ فالتو منہ لگانا تو بہت دور کی بات تھی۔ میرب کے بارے میں اس نے جو کچھ بھی سن رکھا تھا وہ سب کچھ اس سے الٹا ثابت ہوا تھا۔ وہ نہ تو سیدھی سادی لڑکی تھی اور نہ ہی کسی نارمل بیک گراؤنڈ کی لگ رہی تھی۔ اگر اس طرح سے دیکھتے رہو گے تو تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ میرب نے یہ سب کہہ کر اسے بائیں آنکھ ماری تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ دیکھو میں تم سے 2 ٹوک انداز میں بات کروں گا، تم اپنی رپورٹ واپس لے لو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہاری وجہ سے میری دوست کو کتنی مصیبت اٹھانی پڑی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے بولے جا رہا تھا، جبکہ میرب بیچاری سوچ میں پڑ گئی۔ دیکھو میں جانتی ہوں میرے اندر کیڑا موجود ہے جس کی وجہ سے میں چین سے نہیں بیٹھ سکتی، لیکن ماں قسم کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ پولیس جانے کی نوبت آئے۔ میرے ماں باپ کو پتہ چلا تو انہوں نے میری ہڈیاں توڑ کر مجھے گھر پر ہی بٹھا دینا ہے۔ یہ الزام کسی اور پر لگانا۔ بڑی مشکل سے میرب نے رسیوں میں سے اپنا بایاں ہاتھ باہر نکالا اور کانوں کو لگا لیا۔ ہمدان ایک بار پھر پلٹ کے سکندر کو دیکھنے لگا تھا، جس نے نظریں چرا لیں۔ تم لوگوں کو 100% یقین ہے کہ وہی لڑکی تھی؟ ہاں یار ہم لوگوں کو یقین ہے، تو خود بھی دیکھ لے، اس نے بھی لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ کیا تو نے اس کی گاڑی کا نمبر دیکھا تھا؟ ہمدان نے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے کہا۔ تو اب کی بار سکندر گڑبڑا گیا تھا۔ مجھے ایک امپورٹنٹ کال کرنی ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر کھسک گیا۔ ہمدان نے ان لوگوں کو جس لڑکی کو اٹھانے کے لیے کہا تھا اس نے لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ بھی اس پارلر گئی تھی جس پارلر میں میرب گئی تھی۔ دونوں کی ٹائمنگ بھی ایک جیسی تھی، لیکن اس سے نکلنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ جب میرب باہر نکلی تو اس کی ساری نشانیاں ویسی ہی تھیں جیسے ہمدان نے بتایا تھا۔ میرب کی گاڑی بھی اس لڑکی کی گاڑی کے ساتھ ہی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے زیادہ غور نہیں کیا۔ میرب کو ہی وہی لڑکی سمجھ کر انہوں نے اٹھا لیا، حالانکہ راستے میں سمندر نے کہا بھی تھا اس لڑکی کی شکل تھوڑی سی بدل گئی، یہ پہلے سے زیادہ پیاری ہو گئی ہے۔ صرف سمندر لالا ہی تھا جس نے وہ لڑکی دیکھی ہوئی تھی، مگر دور سے، اور ہمدان نے اس کے سہارے باقی لوگوں کو بھیج دیا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، میرب نے ایک اور شوشہ چھوڑا۔ دال چاول رکھے ہیں، اس کے لیے نکال لاؤ، عاصم نے سمندر کو کہا۔ مجھے دال چاول نہیں، برگر کھانا ہے، اس نے ایک اور فرمائش کی تھی۔ تمہیں یہاں ہم ڈیٹ پر نہیں لائے، تم لوگوں کی شکل اتنی پیاری ہے بھی نہیں جو تم لوگوں کے ساتھ ڈیٹ پر جاؤں گی، وہ دو بدو جواب دیتے ہوئے بولی۔ عاصم پاؤں پٹکتا ہوا سائڈ پر ہوا۔ اس کے جانے کے بعد میرب معصومیت سے آنکھیں ٹمٹما کر ہمدان کو دیکھنے لگی۔ تم مجھے ذرا ایک بات تو بتاؤ، تم سنگل ہو
یا پھر لڑکیاں وڑکیاں پھنسائی ہوئی ہیں؟ ویسے تو جتنے حسین تم ہو 3-4 گرل فرینڈس تو ضرور ہوں گی تمہاری۔ میں اس طرح کی فضول حرکتیں کرنا پسند نہیں کرتا، حمدان نے نفرت سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھی پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اپنے پیٹ میں ہلکی ہلکی درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ حمدان نے جب اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکا، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ نہیں، اس نے معصومیت سے نفی میں گردن ہلا دی۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے واش روم جانے کی ضرورت ہے۔ لالا ہم کہتا ہے کہ اس کو ایک قدم بھی باہر مت نکالنے دینا، ورنہ اس نے یہاں سے بھاگ جانا ہے۔ سمندر خان اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ حمدان نے اسے بہت ہی گندے طریقے سے گھورا تھا تو وہ سٹپٹاتے ہوئے واپس بیٹھ گیا۔ کسی بھی قسم کی چالاکی کی کوشش مت کرنا، حمدان اسے سمجھاتے ہوئے اس کی رسیاں کھولنے لگا تھا۔ اسی وقت اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر جگمگانے والے میسج کو دیکھ کر اس نے بے ساختہ اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اسے اپنے اندر غصے کی لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے دوست کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دے۔ وہ غلط لڑکی کو اغوا کر کے لے آیا تھا۔ حمدان کو خود پر غصہ بھی آ رہا تھا اور اسے شرمندگی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اپنی غلطی کو سدھارے۔ دوسری طرف محترمہ جب کرسی سے اٹھیں تو وہاں پر سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے نشانات تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر بری طرح سے سٹپٹا گیا تھا۔ غیر ارادی طور پر اس نے دوبارہ سے میرب کو کھینچ کر کرسی پر بٹھا دیا تو وہ حیرانگی سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ بہت ارجنٹ ہے، اس نے اب کی بار دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ حمدان ذرا سا اس کے کانوں میں جھکا اور سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا، کیا تمہارے پاس اس سب کا بندوبست نہیں تھا؟ اب حیرت کے مارے میرب کی آنکھیں کھلی رہ گئیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ لال انگارہ ہو گیا تھا۔ اوئے مجنوں، تو کیا اس لڑکی کے ساتھ فری ہو رہا ہے؟ پیچھے کھڑے عاصم سے یہ منظر دیکھا نہ گیا تو فوراً ہی جلن کے مارے بول پڑا، تم چپ کر کے کھڑے رہو، ابھی جو میں تم لوگوں کے ساتھ کرنے والا ہوں وہ تم لوگوں کو قیامت تک یاد رہے گا۔ اسے دھمکی دیتے ہوئے دوبارہ سے میرب کو دیکھنے لگا تھا۔ نہیں، اس نے معصومیت سے نفی میں گردن ہلا دی۔ حمدان اس کے لیے سامان لینے کی غرض سے کمرے سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ اسے دوبارہ سے میرب کی ہلکی سی آواز سنائی دی، میرے لیے چاکلیٹس بھی لانا، بہت دل کر رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا تھا، پھر سے یاد آیا کہ اس سب میں لڑکیاں چاکلیٹ کھانا پسند کرتی ہیں۔ جب عاصم کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ او ہیلو محترمہ، ہم تمہیں اغوا کر کے لائے ہیں، تمہیں ہوٹل میں کھانا کھلانے کے لیے نہیں لائے جو تم ہمارے ساتھ اتنا فری ہو رہی ہو۔ اوے حمدان، تو کہاں جا رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے فلموں میں ہوتا ہے ویسے تجھے بھی اس لڑکی کے ساتھ پہلی نظر میں محبت ہو گئی ہے؟ عاصم کی آنکھوں میں یہ منظر بہت ہی بری طرح چبھ رہا تھا۔ دیکھو مسٹر ہینسم، تم جلدی سے جاؤ، ان کو چھوڑو، ان سے میں خود ہی نمٹ لوں گی۔ میرب نے ہاتھ ہوا میں جھلا کر اسے جانے کی اشارہ کیا تو وہ اس کی شکل کو دیکھ کر رہ گیا۔ کافی دیر سے وہ اپنے ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی اس نے پہلے بھی دیکھ رکھی تھی۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اسے وہ سارا منظر یاد آ گیا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ پچھلے 2 سالوں سے تلاش کر رہا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ اس کی اس قدر زبان درازی کے باوجود بھی وہ اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دے پاتا تھا۔ ابھی بھی جب وہ اس کے قریب ہوا تو اسے وہی جانی پہچانی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ میرا پچھلے 5 سالوں سے جے ڈاٹ کا ایک ہی پرفیوم جانان یوز کر رہی تھی۔ وہ اس پرفیوم کے ساتھ بری طرح سے آبسیسڈ ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس پرفیوم کی وجہ سے اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ حمدان کے جانے کے بعد عاصم اور اس کے دوست پھر سے میرب کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گئے۔ او باجی، تم ہم کو ایک بات تو بتا۔ سمندر خان نے جیسے ہی اسے باجی کہا، اس نے تڑپ کر سمندر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں تم سے پورے 5-7 سال چھوٹی ہوں گی، خبردار جو تم نے مجھے خود سے بڑا بنایا۔ او باجی، یہ ساری باتیں چھوڑو، میں تو تمہاری عزت کرتا ہوں، اسی وجہ سے تمہیں باجی کہتا ہوں۔ تم ہم کو یہ بتاؤ کہ تمہارا باپ کتنا امیر ہے؟ کیا اگر ہم تمہارے باپ سے 1 کروڑ مانگیں گے تو وہ ہماری جھولی میں پھینک دے گا؟ میرب نے اسے بہت ہی بری طرح سے گھورا کہ وہ نظریں چرانے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے تم لوگوں کا ایڈوانس میں ہی بتا دیا تھا کہ میرا باپ میری وجہ سے تم لوگوں کو 1 پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے گا، لیکن ہاں اگر تم نے اسے فون کرنے کی کوشش کی تو وہ یہاں پر اگلے 1 گھنٹے میں پہنچ جائے گا اور تم لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دے گا۔ کیا تم لوگ جانتے نہیں ہو کہ میں اس شہر کے کمشنر کی بیٹی ہوں؟ یہ سن کر عاصم اور سمندر دونوں ہی کھیکی کر کے ہنسنے لگے۔ بس یہ لمبے کسی اور کے سامنے جا کر چھوڑنا، ہمیں پتہ ہے کہ تمہارا باپ چھوٹا موٹا بزنس کرتا ہے اور اچھی خاصی کماتا ہے،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اسے کمشنر بنا لو۔ اب کی بار مسکرانے کی باری میرب کی تھی، لیکن پیٹ میں اٹھنے والی درد کی ٹیسوں کی وجہ سے اسے مسکرانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بھی اندازہ لگا چکی تھی کہ انہوں نے غلط لڑکی کو اغوا کر لیا ہے۔ ہمدان چیزیں لے کر جیسے ہی واپس آیا، سمندر لالا نے اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی اس کے ہاتھوں سے شاپر اچک لیا، لیکن جیسے ہی اس نے شاپر کھولا تو اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ چیزیں شاپر سے نکل کر زمین پر پھیل گئی تھیں۔ میرب نے بے ساختہ اپنی گردن پھیر لی۔ او لالا، یہ تم نے کیا غضب ہو گیا؟ کب ہوا یہ؟ کیسے شروع ہوا؟ ہم کو بتاؤ لالا، ہم تمہاری پوری مدد کرے گا۔ اگر تمہارے علاج کے لیے ہمیں اپنا ایک گردہ بیچنا پڑا تو ہم تمہارے لیے گردہ بھی بیچ دے گا۔ فضول باتیں مت کرو اور یہ میرے حوالے کرو۔ ارے لالا، تمہیں یہ سب کچھ کب سے شروع ہوا ہے؟ بے وقوف انسان، یہ میرے لیے نہیں ہے، اس لڑکی کے لیے ہے۔ واہ شمپی واہ، ہمارے لیے کبھی تم 2 روپے کی ٹافی نہیں لائے اور اس لڑکی کے لیے چاکلیٹس کے ساتھ ساتھ پیٹس کا سامان بھی لایا جا رہا ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے جتنی خدمت داری تم اس کی کر رہے ہو، اسی طرح چلتا رہا تو اگلے گھنٹے تک تم اس کے ساتھ سہاگ رات بھی منا لو گے۔ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ گدی سے کھینچ لوں گا۔ یہ سب کچھ تم گھٹیا لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، تم لوگوں کی وجہ سے۔ ہم نے ایک غلط لڑکی کو اغوا کر لیا ہے۔ اب کی بار دونوں کے چہرے لٹھے کی مانند سفید ہو گئے تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ میرب کو دیکھا تھا تو وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹمانے لگی۔ کیا میں اپنے کمشنر بابا کو فون کروں؟ سمندر اور عاصم نے بے ساختہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، جبکہ ہمدان نے سامان اس کے حوالے کر کے دوستوں کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا اور خود بھی کمرے سے باہر چلا گیا۔ او ہیرو، کہیں تم لوگوں نے یہاں پر کیمرے ویمرے تو نہیں لگوائے ہوئے؟ فکر مت کرو، ہم اتنے گھٹیا بھی نہیں ہیں۔ ہمدان کی مسکراہٹ نہ چاہتے ہوئے بھی گہری ہو گئی تھی، کیونکہ جب سے اس پر یہ راز آشکار ہوا تھا کہ یہ لڑکی تو وہی تھی جس کی تلاش میں وہ مارا پھر رہا تھا، تب سے تو اس کی مسکراہٹ اس کے لبوں سے ہی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ سمندر اور عاصم نے جب اسے مسلسل مسکراتے ہوئے دیکھا تو وہ حیرت سے ایک دوسرے کو گھورنے لگے۔ یار، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ کہیں سچ میں تو اسے اس بے وقوف لڑکی سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اس نے ہمارے خلاف تھانے میں رپورٹ کر دی یا پھر اس کا کمشنر باپ یہاں پر پہنچ گیا، ہماری تو واٹ لگ جانی ہے۔ ارے ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ دراصل ان کا ایک دوست شہریار تھا جس کے خلاف اس کی کلاس فیلو نے ایک رپورٹ درج کروائی تھی اور وہ اس وقت جیل میں موجود تھا۔ چونکہ یہ شہریار صاحب کے خلاف 8ویں رپورٹ تھی، اسی وجہ سے اس کے باپ نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں تمہاری ضمانت کے لیے اب کوئی بھی قدم نہیں اٹھاؤں گا، جو کرنا ہے خود ہی کرو۔ اپنے نالائق دوستوں سے جا کر مدد لو جن کی وجہ سے تم ایسے کاموں میں پھنسے ہو۔ اس کے دوستوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اغوا کریں گے اور اسے ڈرا دھمکا کر رپورٹ واپس لینے کے لیے کہیں گے، لیکن یہاں پر بھی ان لوگوں نے بلنڈر مار دیا تھا اور غلط لڑکی کو اغوا کر لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہمدان کو پھر سے کال آنے لگی۔ یار، ایک تو اس کی رشتہ داریاں ہی اتنی ہیں، ہر وقت ہی اس کا موبائل بجتا رہتا ہے۔ ہمدان نے موبائل کانز کے ساتھ لگایا تو ایک اور دھماکہ ہوا تھا۔ اس کا دوست شہریار جیل سے رہا ہو گیا تھا۔ بالآخر اس کے باپ کو اس پر ترس آ ہی گیا تھا، لیکن اب میرب صاحبہ اندر بیٹھی ان کے اگلے حکم کا انتظار فرما رہی تھیں۔ اسے بچپن سے ہی ایڈونچرز کا بہت شوق تھا اور یہ بھی اس کے لیے کوئی ایڈونچر سے کم نہ تھا۔ تم لوگ آخر کب تک مجھے یہاں پر رکھو گے اور مجھے یہاں پر لانے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے دوبارہ سے کنفرم کر دو، کیونکہ اب میں یہاں پر بیٹھے بیٹھے بور ہو رہی ہوں۔ اب اس کے لہجے میں پہلے کی طرح جوش نہیں تھا۔ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی اور بخار کی وجہ سے اس کا چہرہ لال ہونے لگا تھا۔ اب ہم تمہیں مزید یہاں پر نہیں رکھیں گے، تم ہمیں بتاؤ کہ تمہارا گھر کہاں ہے، میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، ہمدان نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ارے کیا بس اتنی سی دیر کے لیے تم لوگوں نے مجھے اغوا کیا تھا؟ یار، ہمیں ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہو گئی تھی، اس کے لیے ہم خود بھی بہت معذرت خواہ ہیں۔ سکندر نے آگے بڑھ کر اس سے معذرت کر لی تھی اور اسے ساری کہانی سنا دی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے کے لیے جائیں اور تمہارا باپ تمہیں دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دے کہ تم نے اس کی عزت پر آنچ آنے دی ہے؟ فکر مت کرو، میرے بابا ایسے نہیں ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ انہیں پتہ بھی ہوگا کہ میں گھر پر ہوں بھی کہ نہیں۔ میرب کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ ہمدان نے یہ بات شدت سے محسوس کی تھی۔ اچانک ہی میرب کی نظر اپنے ہاتھوں پر پڑی۔ شٹ! اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ میری انگوٹھی!
میری منگنی کی انگوٹھی گم ہو گئی ہے۔ سکندر اور سمندر لالا بوکلائے ہوئے زمین پر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے تھے، جبکہ ہمدان اپنی جگہ پر پتھر کا بن گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ کیا وہ اپنی منگنی کی بات کر رہی تھی؟ اس نے بے اختیار میرب کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں پر فکرمندی کے تاثرات موجود تھے۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، جسے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ انگوٹھی اس کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر انگوٹھی اتنی اہم تھی، پھر تو اس انگوٹھی کو پہنانے والا… اس سے آگے ہمدان سوچ ہی نہیں سکا تھا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارے ہمارے باس کو کیا ہو گیا ہے؟ اسے واپس لاؤ، اس لڑکی کی انگوٹھی ڈھونڈ کر دینی ہے، ورنہ اس لڑکی نے چیخ چیخ کر ہمیں بہرا کر دینا ہے۔ سکندر نے پیچھے سے ہی آواز لگائی تھی۔ ہمدان ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ اس نے سکندر کو ہدایت کر دی تھی کہ میرب کو اس کے گھر ڈراپ کر دے۔ وہ بھی پورا راستہ ان تینوں سے باتیں کرتے ہوئے آئی تھی۔ اس نے تینوں سے ہی دوستی کر لی تھی اور ان کو اپنا بھائی بنا لیا تھا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچی تو سمندر لالا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ خود مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے بابا بھی سرکاری آفیسر تھے اور 19 گریڈ کے تھے، لیکن میرب کے گھر کی بات ہی الگ تھی۔ چلو میرے ساتھ، میں تم لوگوں کو چائے پلا دیتی ہوں۔ نہیں نہیں باجی، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ سمندر نے پھر سے اسے باجی کہہ کر پکارا تو وہ برا سا منہ بناتی گاڑی سے نیچے اتر گئی تھی اور ہاتھ ہلا ہلا کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگی تھی، جبکہ وہ تینوں مسکراتے ہوئے واپسی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میرب اس وقت ان کی گاڑی کو گھورتی رہی تھی جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے تھے۔ جب وہ حویلی کے اندر داخل ہو رہی تھی تب اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے ہمدان کا خیال آیا تھا۔ بہت ہی عجیب سا بندہ تھا۔ اسے تو لڑکیوں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں تھی، بلکہ اسے تو کسی سے بھی بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ وہ اپنے سر کو جھٹکتی ہوئی حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی۔ مل گئی میری بچی کو آوارہ گردی سے فرصت۔ شمسہ بیگم کی آواز سن کر اس نے اپنے آپ کو کچھ بولنے سے روکا، لیکن شاید وہ آج اسے بولتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھیں۔ میں نے تمہارے باپ کو سمجھایا بھی تھا کہ وہ تمہیں تھوڑی سی لگام ڈال دے۔ اگر اس طرح سے چلتا رہا تو کل کو ہمارا منہ کالا کر کے تم نے ہمیں پوری دنیا کے سامنے رسوا کر دینا ہے۔ شمسہ بیگم نے پھر سے لقمہ دیا تو وہ اپنی جگہ پر رک گئی۔ آپ کو مجھے لگام ڈالنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنی بیٹی کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے؟ شہر کی سب سے بدنام جگہ پر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پارٹی کر رہی ہے۔ کل کو اگر اس کی تصویریں وغیرہ لیک ہو گئیں تو منہ چھپانے کی آپ کو کوئی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ مجھ پر سے اپنی نگاہیں ہٹا لیں اور اپنی بیٹی کی طرف توجہ دیں۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں، بلکہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے، لیکن اس عورت کے سامنے رو کر اپنے آنسوؤں کو بے مول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی، تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر گر گئی اور سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ جب وہ 8 سال کی تھی تبھی اس کی ماما کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ ادھر اس کی ماما کا جنازہ اٹھا تھا اور اس کی باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ ان کے افیئر سے بہت ہی اچھے طریقے سے واقف تھی۔ وہ اکثر ہی اپنی ماں اور خالہ کو باتیں کرتے ہوئے سنتی تھی۔ اس کی ماں اپنے شوہر کی وجہ سے اکثر آنسو بہاتی رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے باپ سے دور اور اپنی ماں کے نزدیک ہونے لگی، لیکن جب اسے اپنی ماں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تب وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ شمسہ بیگم کے گھر کے آنے کے بعد چیزیں کافی حد تک تبدیل ہو گئی تھیں، لیکن اس نے اپنے آپ کو بالکل بھی چینج نہیں کیا تھا اور نہ ہی مظلوم بن کر ان کے ظلم برداشت کیے تھے۔ ایک بار اس کی بہن نے اس کا کمرہ چھیننے کی کوشش کی تو اس نے پورے گھر میں قیامت کھڑی کر دی تھی، یہاں تک کہ اس کے بابا بھی اس کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بابا شمسہ بیگم کا ساتھ دینے لگے اور وہ ان کی نظروں کو بری اور نکمی بنتی چلی گئی۔ ایک بار اس نے غلطی بھی نہیں کی تھی تو شمسہ بیگم نے اس پر الزام لگایا تو اس نے جان بوجھ کر پھر وہی غلطی کی اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے فکری سے کہا، جب بلا وجہ الزام لگ جائے تو کیا کیجیے؟ تو یوں کیجیے، وہ گناہ کر ہی دیجیے۔ شمسہ بیگم بھی بس اس کو دیکھ کر ہی رہ گئی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی، لیکن ان کے لیے بھی اپنی زبان پر قابو پانا بہت مشکل تھا۔ اکرام صاحب زیادہ تر اپنی نوکری اور بزنس کے حوالے سے ہی مصروف رہتے تھے، اور اگر انہیں کبھی ٹائم ملتا تو وہ اپنے ستیلے بچوں کے ساتھ ہی گزارتے تھے وقت۔ سگی بیٹی کے لیے ان کے پاس کم وقت ہوتا تھا۔
ابھی چند مہینے پہلے ہی انہوں نے اس کی منگنی اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ کر دی تھی۔ یہ سراسر سیاسی شادی تھی۔ تیمور کو میرب میں ذرا برابر بھی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اسے سنجیدہ لڑکیاں پسند تھیں اور وہ خاصی مشرقی لڑکیوں کو فوقیت دیتا تھا۔ میرب اکثر ہی سوچتی تھی کہ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی۔ تیمور چاہتا تھا کہ جو اس کی بیوی ہو ساری زندگی اس کے غلام بن کر رہے، جبکہ میرب سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا تھا، مگر اپنے بابا کے لیے اس نے حامی بھر دی تھی۔ ان کے خاندان کی کچھ روایات تھیں، کچھ اصول تھے، جس میں سے ایک روایت یہ بھی تھی کہ ان کے خاندان میں ہونے والی منگنیاں ٹوٹتی نہیں تھیں اور زبان دے کر کوئی بھی مکرتا نہیں تھا۔ میرب بھی بس اسی روایت کی بھیڑ چڑھ گئی تھی۔ ابھی بھی اسے کل تیمور کے ساتھ لنچ پر جانا تھا اور ہوٹل کی تھیم کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کرنی تھیں۔ اسے ابھی سے ہی سوچ سوچ کر کوفت ہو رہی تھی۔ رات کے وقت اسے نیند نہیں آ رہی تھی تو اس نے غیر ارادی طور پر موبائل میں گیلری اوپن کر لی اور تصویروں کو دیکھنے لگی۔ جیسے ہی وہ کشمیر والی تصویروں پر پہنچی، اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ جلدی سے اپنے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے وہ بندہ، وہ تو وہی تھا جس کی اس دن میں نے جان بچائی تھی۔ ہمدان کے بارے میں سوچ کر ہی اس کے ہونٹ سیٹی کی صورت میں گھومے ہوئے تھے۔ تب وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن چونکہ اس واقعے کو کئی سال بیت گئے تھے اور اب ہمدان کا چہرہ بھی بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس دن تو اس کا چہرہ زخموں سے چور تھا، شکل پہچاننی مشکل ہو رہی تھی۔ شٹ، اب کسی کا تو نمبر لینا چاہیے تھا۔ اب میں اپنے بھائیوں سے دوبارہ کب ملاقات کروں گی؟ اسے حقیقی معنوں میں افسوس ہو رہا تھا۔ کم از کم وہ سمندر لالا کا ہی نمبر لے کر آ جاتی، جو اچھا خاصا مزاقیہ انسان تھا۔ اگر کبھی کبھار اس کا موڈ خراب ہوتا تو اس سے بات کر کے اپنے موڈ کو بہتر بنا سکتی تھی۔ آج سے کچھ سال پہلے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے کشمیر گئی تھی۔ وہاں راستے میں ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میرب نے جب جا کر دیکھا تو اس گاڑی میں ہمدان موجود تھا۔ میرب اپنی فرینڈ کے ساتھ اسے ہاسپٹل لے کر گئی تھی اور پھر کافی دیر تک اس کے ساتھ بیٹھی رہی تھی۔ اس لڑکے کے ہوش میں آنے کے بعد بھی میرب اس کے پاس ہی ٹھہری رہی تھی۔ ہمدان کو وہ لڑکی پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی تھی، لیکن اس کے پاس اس لڑکی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ صرف اور صرف چند دنوں کا ہی نشہ ہے جو خود بخود ہی اس کے ذہن سے اتر جائے گا، لیکن اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی وہ اسے بھول نہیں پایا تھا۔ رات میرب اسی کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گئی۔ اگلی صبح اس نے اپنے منگیتر سے بہانہ بنا لیا تھا کہ اسے ایم فل میں ایڈمیشن کروانے کے لیے جانا ہے۔ اس نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر لی تھی، لیکن اب ٹائم پاس کرنے کے لیے ایم فل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس طرح اسے اپنے گھر کے ٹاکسک ماحول سے تھوڑی دیر کے لیے رہائی مل جاتی تھی۔ دوست وغیرہ تو وہ پہلے بھی زیادہ نہیں رکھتی تھی، بس 2-3 لوگ ہی تھے، وہ بھی آج کل اپنے کام کے حوالے سے مصروف تھے۔ میرب جیسے ہی ایڈمیشن فارم سبمٹ کروا کر پلٹی، اس کا جسم کسی بھاری چیز کے ساتھ جا کر ٹکرایا۔ اندھے تو نہیں ہو گئے ہو؟ وہ غصے سے بولی، لیکن جیسے ہی نگاہیں اٹھیں تو سامنے ہی ہمدان کھڑا تھا۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ سکندر جو کہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا تھا، میرب کو دیکھ کر تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ ہیلو سسٹر، کیسی ہو تم؟ مجھے تو لگا تھا کہ آپ کبھی ملاقات نہیں ہوگی، لیکن لگتا ہے کہ ہم تمہیں بہت پسند آ گئے ہیں۔ یہی بات مجھے تم لوگوں سے کرنی چاہیے۔ ہمدان خاموشی سے اسے بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سورج کی روشنی میرب کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کی براؤن آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ہمدان نے بھی آگے اسی یونیورسٹی میں ہی ایم فل میں ایڈمیشن لیا تھا، پروجیکٹ مینجمنٹ کے سبجیکٹ میں۔ جب میرب کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے ہمدان کے جانے کے فوراً بعد ایڈمیشن فارم دوبارہ سے ری فل کیا۔ اس بار اس نے پروجیکٹ مینجمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کو سلیکٹ کیا تھا۔ اس کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ پھیلی تھی، جبکہ آنکھوں میں بھی شرارت ناچ رہی تھی۔ یونیورسٹی کے پہلے دن جب وہ اندر داخل ہونے لگی تو اس کی نظر ہمدان پر پڑی۔ وہ سر جھکائے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ بھی چھوٹے بچوں کی طرح اچھلتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی اور ہلکا سا تھپڑ ہمدان کے سر پر مارا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمدان کو کوئی کارروائی کرتا، سامنے موجود لڑکی کو دیکھ کر اس نے بے اختیار اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جو جی چاہے کر سکتی ہوں، تم مجھے روک ٹوک نہیں سکتے۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ میرے پاس تم لوگوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ تم لوگوں نے مجھے اغوا کیا تھا۔ اگر میں چاہوں تو ابھی پولیس کو جا کر بتا سکتی ہوں۔ تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے، اسی وجہ سے کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ ہمدان نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ میرب اس کے برابر ہونے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، کیونکہ ہمدان بہت تیز تیز چل رہا تھا۔ اس نے اپنی رفتار بڑھائی تو بے اختیار اسے ٹھوکر لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، ہمدان نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر
اسے گرنے سے بچا لیا۔ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے بے حد نزدیک تھے۔ وہ ہمدان کی سانسوں کی تپش اپنے ماتھے پر محسوس کر رہی تھی اور بری طرح ڈسٹرب ہوئی تھی، جبکہ ہمدان کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ وہ لوگ کافی دیر تک اسی پوزیشن میں ہی رہے کہ آگے پیچھے سے گزرنے والے اسٹوڈنٹ نے ان کا دھیان ایک دوسرے کی طرف کر دیا تو وہ جلدی سے سیدھا ہو کر کھڑے ہو گئے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے نرم لہجے میں سوال کیا تو میرب کو اپنی دھڑکنوں کی آواز اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور اس کے گال آٹومیٹکلی تپنے لگے تھے۔ اسے خود کو کمپوز کرنے میں کافی وقت لگ رہا تھا۔ کلاس میں پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے ہمدان کو یہی کہا تھا، آج تم نے اپنا احسان چکا دیا۔ اس دن تم نے میری مدد کی تھی اور آج میں نے تمہاری مدد کر دی ہے۔ یہ سن کر وہ چونک گیا اور پھر بات کو سمجھتے ہوئے اس نے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ لیکچر کے دوران بھی وہ اسے مسلسل باتیں کیے جا رہی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی خاموش نہیں ہو رہی تھی۔ کیا تم تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو سکتی ہو؟ ہمدان نے اپنے لہجے کو سخت بناتے ہوئے کہا تو وہ برا سا منہ بناتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ تو پھر کسی اور کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤ، یہاں پر میرا دماغ مت کھاؤ۔ میں اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر کلاس لینے کے لیے آیا ہوں، تم سے فضول باتیں کرنے کے لیے نہیں۔ اب کی بار میرب کو بہت برا لگا۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ بندہ ہنس کر بات بھی کرے، تو پھر کیوں کر رہی ہو؟ جاؤ جا کر کسی اور سے بات کرو، یہاں پر تمہاری طرح کے ہزاروں نمونے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی دوسری کلاس میں کافی ٹائم تھا، جبکہ میرب ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ ایک نمبر کا کھڑوس انسان ہے یہ، ذرا بھی تمیز نہیں ہے کہ کیسے لڑکیوں سے بات کرتے ہیں۔ پاگل، سائیکو، نفسیاتی کہیں کا۔ کل تو ایسے خیال رکھ رہا تھا جیسے میرا کوئی بہت سگا ہو، اور آج دیکھو پاگل انسان۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے اپنی کتابوں پر جھک گئی تھی۔ ابھی چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ اس کے پہلو میں ایک کلاس فیلو آ کر بیٹھا تھا۔ اس کا نام حماد تھا، وہ سندھ کا تھا۔ اس کی نیچر بھی کافی زیادہ جولی تھی۔ میرب تھوڑی ہی دیر میں اس کے ساتھ فری ہو گئی۔ ہمدان جب روم میں داخل ہوا تو نہ جانے کیوں میرب کو اس شخص کے ساتھ فری ہوتا دیکھا اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، مگر اس نے کہا کچھ بھی نہیں۔ میرب کی برابر والی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اب اس سے لیکچر پر بھی فوکس نہیں ہو رہا تھا، بار بار اس کی نظریں بھٹکتی ہوئی میرب کی سیٹ پر جا رہی تھیں۔ وہ اچھی طرح سے محسوس کر رہی تھی اور دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ آف ٹائم پر دونوں باہر نکلے تو میرب احسان کرنے والے انداز میں بولی، اگر تم مجھ سے سوری کر لو تو ہو سکتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں۔ وہ پھر سے اس کے برابر ہو کر چلنے لگی تھی۔ ہمدان نے اب کی بار اپنی گردن جھکا لی اور آہستہ آواز میں سوری کہا۔ میرب کو بامشکل ہی اس کی آواز سنائی دی تھی، تب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ میرب جب یونیورسٹی کے دروازے پر پہنچی تو سامنے تیمور کھڑا تھا۔ وہ فوراً ہی حقیقت کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے دماغ میں جو محل تعمیر ہوا تھا وہ زمین بوس ہو گیا۔ میں کب سے تمہیں کالز کر رہا ہوں، میری کال کیوں نہیں اٹھا رہی تھی تم؟ تیمور کا لہجہ بیزاریت بھرا تھا۔ کلاس لے رہی تھی۔ کیا میری کالز تمہاری کلاس سے زیادہ امپورٹنٹ تھی؟ اس نے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ میرا خیال ہے تمہیں اپنے سوال کا جواب کافی دیر پہلے ہی مل چکا ہوگا۔ وہ کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ تیمور بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھا تب بھی طنزیہ لہجے میں بولا، تمہاری یہ فضول کی باتیں میں شادی کے بعد برداشت نہیں کروں گا۔ اپنی یہ لمبی زبان کاٹ کر آنا، کیونکہ مجھے بدتمیز کرنے والی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ مجھے بھی بلا وجہ حکم چلانے والے مردوں سے نفرت ہے، اس نے دو بدو جواب دیا۔ تیمور نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی۔ اترو اترو میری گاڑی سے۔ یہ سن کر میرب نے ناسمجھی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا ابھی اور اسی وقت میری گاڑی سے اترو، ورنہ میں تمہیں دھکے دے کر گاڑی سے نکالوں گا۔ تیمور تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تم مجھے اس طرح سے بیچ راستے میں کیسے اترنے کے لیے کہہ سکتے ہو؟ اور یہ راستہ بھی کافی سنسان ہے۔ اتنا ٹائم گزر گیا ہے، میں یہاں پر اکیلی۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے کیونکہ تیمور نے اسے باقاعدہ طور پر ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچ کر گاڑی سے باہر نکالا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، تیمور اپنی گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا۔ میرب کا دل تکلیف سے بھر گیا تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا تاکہ بابا کو کال کرے، انہیں ان کے پسندیدہ داماد کی حرکت کے بارے میں بتا سکے، مگر موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی تھی۔ پہلی بار اسے اس ویران جگہ سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔
وہ سر جھکا کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ ابھی چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ وہ خوف سے اچھلتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ لگتا ہے تمہارا سو کالڈ منگیتر تمہیں یہاں پر اکیلا چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ ہمدان کی آواز سن کر اس کے لب خود بخود ہی مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ ارے باجی، ہم تو تم کو کہتا ہے کہ ایسے آدمی کو شادی سے پہلے ہی 3 طلاقیں دے کر کام ختم کرو۔ سمندر لالا اور سکندر دونوں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں نے جذباتی انداز میں اسے اپنے منگیتر سے رشتہ ختم کرنے کی تجویز دی تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک بابا حکم نہیں کرتے تب تک میں اس کے ساتھ تعلق ختم نہیں کر سکتی، ورنہ میں ان کی نظر میں بہت بری لڑکی بن جاؤں گی۔ وہ تو پہلے بھی مجھے پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہمدان نے اس کے لہجے میں نمی محسوس کی تو بے ساختہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ کیا تم ہم لوگوں کے ساتھ کھانا کھانا پسند کرو گی؟ قسم سے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ تم نے تو میرے منہ کی بات چھین لی، میرب نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اس کے بعد وہ ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے ہوٹل گئی تھی اور وہاں پر جا کر ہی اس نے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس کا جو منگیتر اسے بیچ سڑک پر اکیلا چھوڑ کر گیا تھا، وہ اسی ہوٹل میں ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ ہمدان نے بے ساختہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے رکھی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرب کو اب اپنا منگیتر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہمدان نے اس کا دھیان دوسری طرف سے بھٹکایا اور اس کے پیٹ میں کھانا ڈالنے لگا۔ وہ بس اس شخص کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی جو کسی اور کے دیے ہوئے زخم پر مرہم رکھ رہا تھا۔ تیمور اس عورت کے ساتھ اتنا مصروف تھا کہ اسے آس پاس کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ ان کے جانے کے بعد بھی وہیں پر بیٹھے رہے تھے۔ میرب کو اب کسی بھی چیز میں کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ گھر واپس جانے کے بعد اس نے اپنے بابا کو بتانے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کی بات کو یکسر اگنور کر دیا۔ الٹا وہ اس کو ڈانٹنے لگے تھے کہ تم تنگ ذہن بن گئی ہو، اتنا تو تمہیں آئیڈیا ہونا چاہیے کہ وہ بزنس مین ہے اور اس کا ہزاروں طرح کے بزنس وومن کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ تعلق صرف اور صرف ویسا ہی ہو جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ وہ لوگ کسی بزنس ڈیل پر بھی تو جا سکتے ہیں۔ بابا آپ مجھے بتائیں کون سی بزنس ڈیل پر ایک شخص دوسری عورت کا ہاتھ پکڑتا ہے؟ اکرام صاحب اس کی بات سن کر غصے سے بھڑک اٹھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس نے کوئی بہت غلط بات کی ہے، تمہارا بس ذہن تنگ ہو گیا ہے، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ اپنے ذہن کو تھوڑا سا کھولو ورنہ تمہارے لیے سوسائٹی میں سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ ہمدان نے خود سے وعدہ کیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس لڑکی کی ذات میں دلچسپی نہیں لے گا، لیکن وہ چاہ کر بھی اپنے وعدے پر قائم نہیں رہ پا رہا تھا۔ جب بھی میرب اس سے بات کرتی تھی تو وہ ہر چیز بھول جاتا تھا، یہاں تک کہ اس بات کو بھی نظر انداز کر دیتا تھا کہ وہ لڑکی کسی اور کی منگیتر ہے۔ اس کو صرف اتنا پتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اگلے ہی ہفتے میرب کے گھر میں اس کے بابا کے پروموشن کے حوالے سے پارٹی رکھی گئی تھی۔ وہ پارٹی میں بھی الگ تھلگ ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کا منگیتر لڑکیوں کے جھرمٹ میں موجود تھا۔ اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، وہ بہت زیادہ بور ہو رہی تھی جب اچانک ہی جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر اس کا چہرہ خوشی کے مارے کھل اٹھا۔ وہ ہمدان تھا۔ بلیک کلر کے سوٹ میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ دونوں تب بھی کافی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہے تھے۔ ہمدان کے پیرنٹس ایک بار پہلے بھی اس کے بابا یعنی اکرام صاحب سے میرب کے رشتے کی بات کر چکے تھے، لیکن تب تک اکرام صاحب اس کا رشتہ تیمور کے ساتھ طے کر چکے تھے۔ جب میرب کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ جانے کب اسے ہمدان سے محبت ہو گئی تھی، اسے بھی اس چیز کا احساس نہ ہو سکا تھا، لیکن اب اس شخص کی محبت اس کے دل میں مضبوط جڑیں پکڑ چکی تھی۔ اس محبت کو ختم کرنا مشکل نہیں تھا، ناممکن تھا۔ وہ جتنا اس شخص سے دور جانے کی کوشش کرتی تھی وہ شخص اتنا ہی اس کے ذہن پر سوار ہوتا تھا۔ دوسری طرف ہمدان کا بھی یہی حال تھا۔ وہ دونوں آپس میں نارمل انداز میں باتیں کر رہے تھے جب اچانک ہی ہمدان ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور دوسرے ہی لمحے گہرے لہجے میں بولا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میرب کو لگا تھا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ سوری، ہمدان نے اپنی بات دہرائی تھی۔ اب کسی بھی قسم کی غلط فہمی کا گمان نہیں تھا کیونکہ وہ دو ٹوک انداز میں اپنا مدعا میرب کے سامنے رکھ رہا تھا۔ میرب نے بے اختیار ایک نظر اپنے باپ پر ڈالی جنہوں نے 2 ہفتے بعد ہی اس کا نکاح رکھا ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں اپنے بابا کو دھوکہ نہیں دے سکتی، اس نے یہ کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔
وہ لڑکی تھی، مجبور تھی، لیکن ہمدان مرد تھا، وہ مجبور نہیں تھا۔ اسے پتا تھا کہ اپنی محبت کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے۔ وہ میرب کے انداز میں بھی اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکا تھا، اسی وجہ سے اس کے دل میں جو آخری پھانس تھی وہ نکل چکی تھی۔ بچپن سے اس نے یہی تو سیکھا تھا کہ جو چیز پسند آ جائے اسے حاصل کر لو، پہلے جائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرو، لیکن اگر کوئی رکاوٹ بننے کی کوشش کرے تو اس رکاوٹ کو بھی ہٹا دو۔ اب اس کے رشتے میں سب سے بڑی 3 رکاوٹیں تھیں۔ ایک میرب کا منگیتر جو کہ آلریڈی امریکہ میں شادی کر چکا تھا، اور یہاں پر بھی اس کی سینکڑوں کے حساب سے گرل فرینڈز تھیں جنہیں وہ ساری دنیا کے سامنے بہت ہی کانفیڈنس سے اون کرتا تھا، لیکن جہاں پر میرب کو اون کرنے کی باری آتی تو وہ اس سے اپنا اور میرب کا تعلق چھپاتا تھا۔ دوسرا میرب کے بابا اور اس کی سوتیلی ماں تھیں، جن کو اب ہمدان کسی بھی خاطر میں لانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ نکاح کا دن تھا۔ میرب بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر نکلی ہی تھی کہ کالے رنگ کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ ابھی اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے سے گاڑی کے اندر کھینچا اور اس کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا۔ جب اسے دوبارہ ہوش آیا تو وہ رسیوں سے بندھی ہوئی نہیں تھی، بلکہ ایک عالیشان کمرے میں موجود تھی۔ سامنے ہی ہمدان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میرب کو ابھی اس سے انتہائی نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمدان اس طرح کی گھٹیا حرکت کرے گا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ ہمدان کے چہرے پر مارا۔ وہ مضبوطی سے اپنے لب بھیجے زمین کو گھورنے لگا۔ میں نے کہا تھا میرب، میں نے کہا تھا کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ ہمدان کی آواز دھیمی لیکن کاٹدار تھی۔ تم نے اسے ایک مذاق سمجھا۔ تم نے سمجھا میں ان بزدلوں میں سے ہوں جو اپنی محبت کو کسی اور کی سیج پر سجدہ دیکھ کر خاموشی سے آنسو بہاتے ہیں۔ میرب نے حقارت سے کہا لگایا، محبت؟ اسے تم محبت کہتے ہو؟ یہ خود غرضی ہے، یہ پاگل پن ہے۔ ہاں، شاید پاگل پن ہی ہے۔ ہمدان دھاڑا۔ اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرائی۔ جس دن تم مجھے پہلی بار ملی تھی، اسی دن میرا دل میرے سینے سے نکل کر تمہارے قدموں میں جا گرا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میں نے تمہیں کن گلیوں، کن شہروں میں تلاش نہیں کیا، تڑپا ہوں میں تمہارے لیے۔ وہ ایک قدم میرب کی طرف بڑھا۔ میرب خوف اور غصے کے مارے پیچھے ہٹی۔ جب مجھے تمہاری منگنی کا پتہ چلا تو میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا، میں پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر تم اس شخص کے ساتھ خوش ہو تو میں تمہاری خوشی میں اپنی ہار تسلیم کر لوں گا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک ابھری۔ مگر وہ ایک گھٹیا انسان تھا اور میں تمہیں اس شخص کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں ایسا کر دیتا تو میری محبت پر لعنت تھی۔ خیر، میں تمہیں یہاں پر اپنی بے بسی کی داستان سنانے نہیں آیا۔ جلدی سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، تھوڑی دیر میں ہم دونوں کا نکاح ہونے والا ہے۔ اس کا لہجہ اب ہر قسم کے جذبے سے پاک تھا۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے، تمہیں بتا رہا ہوں۔ کسی بھی قسم کا تماشا کیے بغیر اپنے آپ کو شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لو، ورنہ تمہارا باپ اگلے 2 دن کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہ اسے یہ دھمکی نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اندازہ لگا چکا تھا کہ محترمہ پر کچھ زیادہ ہی اپنے باپ کی محبت کا بھوت سوار ہے، اور اب وہ اسی چیز کا ہی فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میرب بے بسی کے مارے اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ جب وہ باہر گئی تو وہاں پر اس کے بھائی لوگ بھی موجود تھے، مگر اس نے کسی کو بھی سلام کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ عاصم نے مصنوعی غصے سے ہمدان کو دیکھا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ مولوی نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا تھا۔ میرب کو تھوڑی ہی دیر میں اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ رات کے وقت جب ہمدان کمرے میں گیا تو آگے کمرے کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ اس کی فیوریٹ پرفیوم زمین پر گر کر کرچی کرچی ہو چکی تھیں۔ بیڈ کی چادر بھی زمین بوس تھی۔ الماری میں جتنے بھی کپڑے تھے وہ سارے فرش پر بکھرے ہوئے تھے، اور واش روم میں پانی کی ٹوٹی بھی کھلی ہوئی تھی اور پانی کمرے کے اندر جمع ہو رہا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ حلق کے بل دھاڑا تو میرب دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ وہ چینج کر چکی تھی اور سر تک چادر تان کر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور ایک جھٹکے سے میرب کا بازو پکڑ کر اٹھایا تو وہ آنکھیں گھمانے لگی، پھر معصومیت سے بولی، کیا کر رہے ہیں سرتاج؟ مجھے نیند آ رہی ہے، سونے دیں مجھے۔ اس نے ایسے لہجے میں کہا تھا کہ ہمدان کے دل کی بیٹ مس ہوئی تھی۔ عجیب سی بے چینی اس کے وجود پر طاری ہو گئی۔ میرب کی نیند سے بھری ہوئی آنکھیں اس کو بری طرح سے بہکا رہی تھیں۔ دوسری طرف میرب نے اس کی آنکھوں میں غصے کے بجائے قربت کی طلب دیکھی تو بری طرح گڑبڑاتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی۔
لیکن تب تک وہ اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ ایک تو تمہیں سزا دینے کا دل ہی نہیں کرتا ہے کیونکہ تم سراپا محبت ہو اور محبت کیے جانے کے قابل ہو۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ہونٹوں پر جھکنے ہی لگا تھا کہ میرب نے بے اختیار اپنے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ اسے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے میرب کا ہاتھ ہٹایا اور اس کے دونوں بازو پکڑ کر پیچھے کی طرف باندھ دیے۔ کیا تم میرے ساتھ زبردستی کرو گے؟ وہ مصنوعی غصے کے ساتھ بولی تھی۔ اگر تم اس طرح سے ضد کرو گی تو مجھے زبردستی کرنی پڑے گی، اس لیے اچھی بیویوں کی طرح میرے تمام تر حقوق مجھے دے دو۔ تم جن حقوق کی بات کر رہے ہو میں ان کو مانتی ہی نہیں ہوں۔ تم نے میرے ساتھ زبردستی نکاح کیا ہے، تم نے مجھے میرے گھر سے اٹھوایا ہے۔ پہلے تو مجھ سے اس سب کی معافی مانگو، اس کے بعد تمہیں کچھ ملے گا۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ محترم نے جو کچھ بھی کیا ہے سراسر غلط کیا ہے۔ آپ جو کچھ بھی سزا دیں گی مجھے منظور ہوگی۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ اگلے 1 مہینے تک تم میرے نزدیک نہیں آؤ گے اور نہ ہی مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کرو گے۔ ہمدان بول کر پچھتایا تھا کہ اس نے اسے سزا کا حق کیوں دیا تھا۔ آپ کی ہر بات منظور ہے لیکن یہ نہیں، یہ کہہ کر وہ پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا تو میرب نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ اب کی بار ہمدان کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھک کر زبردستی انہیں اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ میرب نے شروع میں تو احتجاج کرنے کی کوشش کی لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا احتجاج دم توڑنے لگا تھا۔ جب ہمدان اس سے دور ہوا تو وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، جبکہ ہمدان اس کی سانسوں کی تپش کو اپنے سینے پر محسوس کرتے ہوئے بری طرح سے جنونی ہو رہا تھا۔ اس نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ میرب کو بیڈ پر لٹایا اور اس کی گردن پر اپنا چہرہ چھپانے لگا۔ میرب نے تڑپتے ہوئے اس کے سر کو ہاتھوں میں لے لیا تو وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو کنٹرول میں کر کے ایک بار پھر سے اس کی گردن پر اپنی محبت کے نقش چھوڑنے لگا تھا۔ میں ابھی بھی تم سے ناراض ہوں، تم اس طرح سے میرے قریب آ کر مجھے قابو نہیں کر سکتے۔ اس نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بامشکل ہی الفاظ ادا کیے تھے کیونکہ ہمدان دوبارہ سے اس کی سانسوں کو گرفتار کر گیا تھا۔ تمہاری ناراضگی سر آنکھوں پر ہے، تم 1000 بار ناراض ہوگی، میں تمہیں 1000 بار مناؤں گا، لیکن فی الحال مجھے پریشان مت کرو، مجھے اپنی قربت سے بیگانہ مت کرو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میں نے تمہیں کتنا چاہا ہے، میں نے تمہیں کتنا انتظار کیا ہے۔ وہ ایک بار پھر سے جنونی ہو رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی میرب کے کندھے کو ہلکا سا کاٹا تو وہ درد سے سسکنے لگی۔ اس کی سسکیاں اس دشمن جاں کو بری طرح سے بے چین کر رہی تھیں۔ وہ بے قرار ہوتا ایک بار پھر سے اس کے وجود پر اپنی محبت کے نشانات چھوڑنے لگا تھا۔ جیسے ہی اس نے میرب کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے کر ہلکا سا دبایا تو وہ بے چین ہوتے اٹھ بیٹھی، جبکہ وہ اس کے اس انداز پر کھل کر مسکرا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج سے پہلے اس کے نزدیک کوئی مرد نہیں آیا، اسی وجہ سے تو وہ اس کی بہت زیادہ عزت بھی کرتا تھا۔ تم اس طرح سے مجھے بے چین کر رہے ہو، وعدہ کرتا ہوں میری جان، تھوڑی ہی دیر میں تمہاری ساری بے چینی دور ہو جائے گی۔ میرب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سچائی موجود تھی۔ ہمدان اجازت طلب نظروں سے میرب کی طرف دیکھ رہا تھا، ابھی بھی تھوڑی سی ڈری ہوئی تھی۔ جب اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں تو وہ تڑپتے ہوئے سوال کرنے لگا، کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ کیا تمہیں میرا چھونا برا لگ رہا ہے؟ میرب نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ہمدان کے دل کو سکون مل گیا۔ بابا، وہ مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگیں گے۔ فکر مت کرو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ تمہارے بابا کے دل میں تمہارے حوالے سے جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں میں ان سب کو دور کر دوں گا۔ تم صرف اور صرف مجھ پر بھروسہ رکھو، کہیں تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے۔ میرب کے دل کو جو بات کافی دیر سے پریشان کر رہی تھی وہ اس کی زبان پر آ گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہمدان اس کے ساتھ اٹریکشن ہو گئی ہے، جیسے ہی اس کی خواہش پوری ہوگی ہمدان اسے چھوڑ دے گا۔ لیکن ابھی ہمدان نے اس کی یہ غلط فہمی بھی دور کر دی تھی۔ میں تمہیں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ تمہیں اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھوں گا اور تم سے ایسے ہی محبت کرتا رہوں گا۔ صرف اور صرف مجھ پر ایک بار اعتبار کر کے دیکھو، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو اور مجھے اپنے وجود پر محبت کی چھاپ لگانے دو۔
تمہیں اپنے کسی بھی فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوگا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس نے ہمدان کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ جیسے جیسے رات سرکتی چلی جا رہی تھی وہ اس پر اپنی محبت نچھاور کرتا جا رہا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کے پہلو میں ہی موجود تھا اور اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے اپنی دھڑکنوں پر دباؤ محسوس ہوا تو وہ سسکتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن ہمدان پھر سے اسے شکنجے میں لے چکا تھا۔ بابا کے پاس جانا ہے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ ہمدان گہرے سانس لیتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ جانتا تھا کہ اس کی سوئی ابھی تک کسی جگہ پر اٹکی ہوئی تھی۔ وہ ہمدان سے چھپتی پھر رہی تھی جبکہ وہ اس کے اس انداز پر مسکرا رہا تھا۔ جب وہ حویلی واپس گئے تو اس کے باپ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ہمدان نے ان کو کل بھی ساری بات بتا دی تھی اور انہیں تیمور کی اصلیت کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا تھا، جو کہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، اور یہ شادی وہ انہیں بزنس میں فائدہ دینے کے لیے نہیں کر رہا تھا بلکہ انہیں نیچا دکھانے کے لیے کر رہا تھا، کیونکہ ایک بار اکرام صاحب نے تیمور کے باپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور وہ اسی چیز کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یہ ساری کال ریکارڈنگز ہمدان نے نکلوا لی تھیں اور یہی اس نے اکرام صاحب کو بھی سنائی تھیں۔ انہیں ان کی بیگم کے بارے میں بھی بتایا تھا جو اس بارے میں تیمور کا ساتھ دے رہی تھیں۔ اکرام صاحب بہت زیادہ شرمندہ تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا تھا اور اسے رو رو کر معافیاں مانگی تھیں۔ میرب کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کے باپ کو احساس ہو گیا تھا۔ دوسری طرف ہمدان کے پیرنٹس نے بھی اسے اپنی بہو کے روپ میں قبول کر لیا تھا، لیکن اکرام صاحب نے یہ کہہ کر اسے اپنے گھر میں ہی رکھ لیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کی رخصتی کروں۔ اس طرح سے خاموشی سے نکاح کرنا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی شادی دنیا کے سب سے بہترین شخص سے ہوئی ہے۔ ایک ہی ہفتے کے بعد انہوں نے ہمدان اور میرب کی دھوم دھام سے شادی کی۔ میرب ہمدان کا ساتھ پا کر بہت زیادہ خوش تھی اور ہمدان بھی مطمئن تھا۔ اکرام صاحب اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے چکے تھے، مگر انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی۔ جس کا جتنا حصہ بنتا تھا انہوں نے بچوں کو وہ حصہ دیا تھا۔ وہ میرب کے نام اپنی حویلی کرنا چاہتے تھے، مگر میرب نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ میں اس حویلی کا کیا کروں گی جہاں ہمیشہ میری ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مجھے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں۔